بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کے ایک عظیم صحابی، صبر و استقامت کی روشن مثال حضرت بلال بن رباح کی ایمان افروز داستان بیان کرتے ہیں، جو مستند احادیث اور معتبر سیرت کی روایات سے ماخوذ ہے۔ حضرت بلال حبشہ، موجودہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ مکہ میں وہ قریش کے سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ غلامی کی زنجیروں سے اٹھا کر اسلام کے اولین مؤذنوں میں شامل کر دیا۔ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اسلام کی دعوت شروع فرمائی تو چند خوش نصیب لوگوں نے فوراً ایمان قبول کیا۔ انہی ابتدائی ایمان لانے والوں میں حضرت بلال بھی شامل تھے۔ انہوں نے توحید کو پہچان لیا اور دل و جان سے کلمہ پڑھ لیا، مگر ان کا اسلام لانا ان کے لیے سخت آزمائشوں کا آغاز بن گیا۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر ہوئی تو وہ سخت غضبناک ہوا۔ اس نے حضرت بلال کو ایمان سے پھیرنے کے لیے نہایت دردناک سزائیں دیں۔ معتبر سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ تپتی ہوئی ریت پر انہیں ننگی پیٹھ لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو، مگر اس حالت میں بھی حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ جاری رہتا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ استقامت دیکھ کر مکہ والے حیران رہ جاتے تھے۔ وہ جسم کو تو تکلیف دے سکتے تھے مگر ایمان کو نہیں جھکا سکے۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت بلال کی حالت کا علم ہوا تو انہوں نے امیہ بن خلف سے بھاری قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور فوراً آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت بلال کو جسمانی ظلم سے نجات ملی، مگر ان کے دل میں اسلام کی محبت اور بھی بڑھ چکی تھی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جب اسلامی معاشرہ قائم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ درکار تھا۔ ایک صحابی کے خواب کے بعد اذان کے الفاظ مقرر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اذان دے، کیونکہ آپ کی آواز بلند اور مؤثر تھی۔ یوں حضرت بلال اسلام کے پہلے مؤذن مقرر ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایات کے مطابق ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، مجھے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی، تم کون سا عمل زیادہ کرتے ہو؟ حضرت بلال سے عرض کیا کہ میں جب بھی وضو ٹوٹتا ہے تو دوبارہ وضو کر کے نفل نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ان کے اخلاص اور عبادت گزاری کا عظیم مقام ظاہر کرتا ہے۔ حضرت بلال نے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ فتح مکہ کے دن جب کعبہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کبھی تپتی ریت پر گھسیٹا جانے والا غلام توحید کی صدا کعبہ کی چھت سے بلند کر رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال کا دل مدینہ میں نہ لگتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ شام، دمشق چلے گئے۔ ایک مرتبہ مدینہ آئے تو لوگوں کے اصرار پر انہوں نے اذان دی۔ جب ان کی آواز بلند ہوئی تو مدینہ کے لوگ رو پڑے، کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت بلال نے آخرکار خلافت عمر کے زمانے میں شام ہی میں وفات پائی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت نسب، رنگ یا حیثیت سے نہیں بلکہ ایمان اور تقویٰ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت بلال جیسا مضبوط ایمان، صبر اور اخلاص نصیب فرمائے۔ آمین۔